گفتگو میں جہاد کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ ہم نے سمجھی۔ سب سے بڑی اور بنیادی یہ کہ ہم نے جہاد کو جنگ قرار دے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ ہمیشہ نہیں ہوتی اور جنگ فرض کفایہ ہے، لہذا جہاد فی سبیل اللہ بھی ہمارے تصور دین میں وہ پس پش چلا گیا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیک برنر پر چلا گیا۔ اور تیسری سب سے زیادہ خوفناک غلطی یہ ہوئی، کوئی مسلمان بادشاہ ظالم ہو، جابر ہو، بدماش ہو، زانی ہو، شرابی ہو، نہ خود دین پر قائم ہو نہ دین کو قائم کرتا ہو، وہ اگر صرف ہوس سے ملک گیری کے لیے کسی غیر مسلم ملک پر حملہ کرے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان غلط فہمیوں کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جو میں نے جہاد اور قتال کا فرق بیان کیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، ان کا قرآن میں ذکر ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، قتال فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث میں آج آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال، رواہ ابو داود رحمہ اللہ۔ یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جہاد اس دن سے جاری ہے جس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا، اور یہ جاری رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ جیسے سورہ صف میں ہم نے دیکھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح بھی ہے اور قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح بھی ہے، ایسے ہی یہاں بھی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت کے فوراً بعد قتال فی سبیل اللہ شروع نہیں ہوا، وہ تو 15 برس کے بعد ہوا ہے، لیکن جہاد کا لفظ استعمال ہوا، الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ، جیسے ہی اللہ نے مجھے مبعوث کیا جہاد شروع ہو گیا۔ اب یہ جاری رہے گا، اور آخری جہاد قتال، جبکہ دجال کے خلاف جو ہے میری امت کا آخری حصہ جنگ کرے۔ تو جہاد اور قتال یہ دونوں لفظ اس حدیث میں آ گئے۔ دوسری گفتگو میں ہم نے لغوی بحث کی۔ جہاد بنا ہے جوہد سے، جوہد کے معنی کوشش، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ۔ جہاد کے معنی ہے ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ، کشاکش۔ قتال بنا ہے قتل سے، اور اس قتل کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اسی کا لفظ جب بنتا ہے قتال تو قتل دو طرفہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو فوجیں آمنے سامنے ہیں، وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہے، یہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہے، تو یہ لغوی معنی ہو گئے۔ پھر میں نے عرض کیا ایک جہاد وہ ہے جو یونیورسل ہے، ہر لیونگ بینگ جو ہے، ذی حیات، جو بھی ہستی ہے، ایک امیبا ہو، ون سیلولر، یا انسان ہو، ہومو سیپینس، یہ سب کے سب جہاد زندگی یا جہاد زندگانی میں مصروف ہے۔ اپنی زندگی کے لیے، اپنی بقا کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس میں مقابلہ ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس کا لفظ، اور سروائیول آف دی فٹسٹ، محنت کرنی پڑتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، مفادات ٹکراتے ہیں، جہاد سب کر رہے ہیں، مسلم بھی کریں گے، غیر مسلم بھی کریں گے۔ البتہ جب مسلمان کرتا ہے اور وہ شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کرتا ہے تو یہ در حقیقت اس کا جہاد جو ہے یہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک جہاد ہوا پہلا، جس میں کہ ہر لیونگ بینگ جو ہے مصروف ہے۔ دوسرا جہاد ہے ہیومن لیول پر، سب سے بنیادی جہاد، جہاد فی سبیل الحقوق، اپنے حقوق حاصل کرنے، آزادی حاصل کرنے کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن حاصل کرنے کے لیے، حریت حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی اور حقوق ہیں جو غاصب کوئی ڈکٹیٹر بیٹھ گیا ہے، سارے حقوق جو ہیں اس نے قسم کر لی ہے، ان کے خلاف جد و جہد، جہاد۔ اب یہ بھی ہم کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ہندوؤں نے بھی کیا انگریز کے خلاف، مسلمانوں نے بھی کیا۔ اسی طریقے سے فار ایسٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے مسلمانوں نے بھی کیا، ولندیزیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں اور بھی جو تھے انہوں نے بھی کیا۔ جنوبی افریقہ کے جو کرسچن ممالک ہیں انہوں نے بھی جہاد کیا، آزادی حاصل کی۔ تو یہ جہاد فی سبیل الحریت ہے، جسے غلطی سے جہاد فی سبیل اللہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ جہاد فی سبیل الحریت ہے، جائز ہے، اور اس میں بھی جو جان دے گا وہ ایک شہادت کا ایک رتبہ حاصل کرے گا۔
شریعت کی پابندی کرتے ہوئے کرے، کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے، تو اس کو بھی شہادت کا رتبہ حاصل ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، اچھا بھائی جو کچھ میرے پاس ہے لے لو، یہ لو بٹوا ہے، یہ گھڑی ہے، یہ پین لے لو، میری جان بخشی کرو، اور ایک یہ کہ آپ ریزسٹ کرتے ہیں۔ اس ریزسٹنس میں جبکہ آپ نے مال کو بچانے کے لیے آپ نے ریزسٹنس کی ہے، اگر آپ مارے جائیں تو یہ بھی شہادت ہے۔ اب اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا تیسرا لیول، وہ ہے کسی نظریے اور نظام کے لیے جہاد، جیسے نظریہ مارکسزم ایک فلسفہ تھا، ایک نظریہ تھا۔ داس کیپیٹال ایک کتاب، مشہور کتاب ہے۔ اقبال نے کہا نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب، وہ پیغمبر تو نہیں تھا لیکن صاحب کتاب تھا، کتاب اس کی بغل میں تھی، بڑی زوردار کتاب تھی جس نے ہلا کر رکھ دیا نوع انسانی کو، جس نے پوزس کیا بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو۔ اس نظریے کی بنیاد پر نظام قائم ہوا، وہ کمیونزم۔ تو نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد، یہ ہیومن لیول پر ہائیسٹ لیول کا جہاد ہے۔ اسی میں اب آئے گا فی سبیل اللہ جہاد، اس میں یہ کہ اللہ پر یقین اور ایمان اس کا جہاد، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کا جہاد۔ ایمان ہمارا نظریہ ہے، ہمارا فلسفہ ہے، ہماری بنیاد ہے، اور اسلام کا نظام دین حق یہ اس نظریے کے اوپر مبنی نظام ہے۔ تو اس کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ اس جہاد کے 3 لیول ہیں بڑے، اور آج آپ کے سامنے پہلے لیول پر بات ہونی ہے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر لیول کے 3 سب لیولز ہیں۔ 3 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 9 لیولز بن جائیں گے۔ 8 جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوں گے، اور 9 قتال فی سبیل اللہ ہوں گے۔ وہ 3 کیا ہے؟ اصولی طور پر سمجھ لیجئے، جو نظریہ آپ نے اختیار کیا ہے پہلے عملاً اس پر خود آپ کاربند ہو، ورنہ تو آپ منافق ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اس نظریے کا پرچار کر رہے ہیں، خود اس نظریے پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 2 ہوگا اس نظریے کو پھیلائیں، عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، دعوت دیں لوگوں کو، اس نظریے کو قبول کریں۔ اور تیسرا یہ کہ پھر اس نظریے کی بنیاد پر جو نظام ہے اسے قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ یہ 3 ہیں مین لیولز، اور ہر لیول پر 3 جو سب لیولز ہیں۔ تو آج پہلے لیول پر گفتگو ہے۔ آپ نے اگر نظریہ واقعتاً اختیار کر لیا، کیا میرا خالق، مالک، رب، آقا اللہ ہے، میری یہ زندگی عارضی سی زندگی ہے، اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ کے رسول جو آتے رہے ہیں وہ اس لیے آئے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، یہ نظریہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، آقا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں۔ اب اطاعت کرنی ہوگی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، یہ پہلی منزل ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے اور خود مجاہد فی سبیل اللہ بنے پھرتے ہیں تو آپ سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں۔ پہلے تو اس نظریے کو اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے۔ اچھا، اس نظریے کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا جہاد ہوگا آپ کے اپنے نفس کے خلاف۔ یہ چونکہ جو ہے نفس اندھا بہرا ہے، جب تک اس کو آپ دبائیں گے نہیں، آپ اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ پہلا جہاد یہ ہے۔ میں نے اس لیے سورہ نازعات کی آیات آپ کو سنائی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اور دنیا ہی کی زندگی کو اپنا مقصود بنا لیا۔ یہیں کا عیش، یہیں کی آسائشیں، یہیں کا مال، یہیں کی دولت، یہیں کا اقتدار، یہ ہمارا مطلوب مقصود بن جائے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ کہ جو ڈرتا رہا کہ مجھے اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے،
I have to face the grand accountability of the day of judgment. ڈرتا رہا, لرزاں ترساں رہا, اور اپنے نفس کو روکے رکھا اس نے اپنی خواہشات سے. نفس کے خواہشات جو ہیں اس کی لگام کھینچ کر رکھی. گھوڑے کی لگام کھینچ کر نہیں رکھیں گے تو وہ سرکش ہو جائے گا, وہ پھر آپ کو کسی کھائی میں پٹک دے گا. تو ظاہر بات ہے کہ سوار وہی ہے جو گھوڑے کو قابو میں رکھے. یہ نفس ہمارا گھوڑا ہے اور ہماری خودی یا ہمارا قلب یا ہماری روح اس کی سوار ہے. اب یہ کشاکش ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے. سرکاری ملازم ہے, اسے رشوت پیش کی جا رہی ہے, اندر سے کوئی شے کہہ رہی ہے, نفس کہہ رہا ہے لے لو, سبھی لیتے ہیں. پھر بڑے پرابلم ہے, بچے کی فیس نہیں دی جا سکی ہے, مکان کا کرایہ نہیں دیا جا سکا ہے, ایکسپٹ اٹ. اندر ہی سے کوئی شے کہے گی, وہ دل ہے, ضمیر ہے, روح ہے, نہیں 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 یہ حرام. ہو گئی نہیں کشاکش, رسا کشی. اب آپ نے فیصلہ دیا نفس کے حق میں تو آپ نفس کے غلام ہو گئے, اور اگر آپ نے نفس کے خلاف فیصلہ دیا تو اب آپ مومن ہیں. اللہ کے ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے فیصلہ کیا. یہ نفس جو ہے بہت منہ گھوڑا ہے, بہت منہ. اس کے جو داعیات ہیں, جو اس کے تقاضے, جو اس کے موٹیوز ہیں, بہت پوٹنٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ انہی کی بنیاد پر تو حیات ہے. اگر یہ موٹیوز نہ ہو تو زندگی کیسے چلے گی؟ جسے آپ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کی حفاظت, اور ایک ہے اپنے نسل کی حفاظت. جنسی جذبہ کس لیے؟ اگر یہ نہ ہو تو کون شادیاں کرے اور کون کا کیڑ پالے؟ اولاد کو پالنا کو آسان کام ہے, کہاں ایک پیٹ کا بھرنا, کہاں 10 پیٹوں کو بھرنا. لیکن وہ جذبہ اس لیے ہے کہ بھئی شادی کرو, اولاد ہو, ایک جذبہ ہے. تو یہ سارے انسٹنکٹس جو ہیں یہ باطل نہیں ہے, یہ جائز ہے. اور حدیث یہ بھی کہتی ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. بس فرق یہ ہے کہ جائز سے پورا کرو, تقاضا ناجائز سے. چنانچہ جو رہبانیت کا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں سیلف اینیہیلیشن, نفس کشی, نفس کو کچل دینا, یہ اسلام میں جائز نہیں. یہ میرا نفس بھی اللہ کی امانت ہے میرے پاس, اس کا حق بھی مجھے ادا کرنا ہے. یہ رات کا آرام چاہتا ہے تو کچھ نہ کچھ آرام فراہم کرنا ہے, کھانے کو مانگتا ہے تو اسے کھانے کو دینا ہے, جنسی تقاضا ہے اسے پورا کرنا, جائز سے ناجائز سے نہیں, حلال سے حرام سے نہیں. اس اعتبار سے یہ کشاکش ہر شخص محسوس کرتا. یہ ہے پہلا جہاد. یہ منزل اگر سر نہ ہو اور آپ مرے پھرتے ہو مجاہد فی سبیل اللہ اور داعی فی سبیل اللہ اور مبلغ فی سبیل اللہ, یہ چیز جو ہے یہ دھوکہ ہے, فریب ہے, جھوٹ ہے, منافقت. اسی لیے میں نے حدیثیں آپ کو سنائی. حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسا, اصل مجاہد تو وہ جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. نفس کو آپ بھولے ہوئے اور جہاد کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں سے. اللہ کا دشمن آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اسے آپ نے لگام دی نہیں ہے, وہ آپ سے جو چاہتا کروا لیتا. المجاہد من جاہد نفس. اور ایک اور حدیث میں فرمایا, آپ سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ, سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول, یہ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. جواب سنیے, ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, اسے اللہ کا مطیع بناؤ. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. یاد رکھو کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے, جواب دہی کرنی, یہی تو نظریہ ہے تمہارا. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, اور قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا, اس کو یاد رکھو اور اپنے نفس کی لگامیں کھینچ کر رکھو. نفس کو کچلنا نہیں ہے. میں نے ابھی بتایا انگریزی میں یہ 2 اصطلاحات جو بڑی اہم ہیں, سیلف اینیہیلیشن, یہ راہبوں کا, رہبانیت کا طریقہ ہے. اسلام نے اس کو رد کر دیا. نہیں, یہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے ہمارے پاس. یہ گھوڑا ہے, اسے استعمال کرو, صحیح طریقے پر استعمال کرو. گھوڑے کو بانٹتے تو نہیں, گھوڑے کو سداتے ہیں, گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہیں, گھوڑے سے کام لیتے ہیں.
اس سے زیادہ جو ہے متوازن تعلیم ممکن نہیں ہے، ورنہ تو نفس کے خلاف نفس کے خلاف نفس کے نہیں بھائی، اس نفس کا بھی تم پر حق، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہارے نفس کا بھی ایک حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت درویش منش انسان تھے، بہت درویش، زاہد عابد، ساری رات کھڑے رہتے تھے نفل نماز میں، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ آنے جانے والوں سے کوئی سروکار، نہ دوستوں سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب فرما لیا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، مجھے یہ اطلاع پہنچی تمہارے بارے میں کہ تم پوری رات نماز پڑھتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو۔ عرض کیا حضور ایسا تو ہے؟ فرمایا لا تفعل، ہرگز مت ایسا کرو، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، اس لیے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملنے والے جو آئیں ان کا بھی تم پر حق ہے، لیکن اس نفس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول، سیلف اینیہیلیشن ورسس سیلف کنٹرول۔ لیکن یہ کہ یہ جس قدر منہ زور گھوڑا ہے اس کے بارے میں مولانا روم نے بہت صحیح تعبیر کی ہے، بڑا پیارا شعر ہے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورعون میرا عون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں۔ فرعون نے کہا تھا لیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میرے اختیار میں نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ سارا جو اریگیشن سسٹم ہے یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ اسی طرح میرا نفس کہتا ہے اس جسم کے اوپر میرا حکم چلے گا، میں حاکم ہوں، یہ بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، میں نہیں جانتا خدا ودا کون ہے اور جائز ناجائز کس بلا کا نام ہے، میری مرضی پوری کرو، میری خواہش پوری کرو۔ نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، فوج تھی، جسے پنجابی میں بھی مدد کہتے، مدد آ گئی تو وہ عون لاؤ لشکر اس کا، لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا آقا، سب سے بلند آقا، حاکم مطلق، میں درویش ہوں، میرے پاس فوج ووج نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دل میرا نفس یہی کہہ رہا ہے کہ یہ میری مملکت ہے، میں اس میں کسی اور کی دخل اندازی گوارا نہیں کروں۔ تو پہلا جہاد نفس کے خلاف جہاد۔ اب اس کے ساتھ دو ذیلی جہاد اور ہیں۔ اس نفس کو بھڑکانے والی ایک طاقت ہے جس کا نام شیطان ہے، بڑا عالم اور زاہد تھا، بہت اونچے مقام پر تھا، لیکن جب سجدے کا حکم دیا گیا حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، راندہ درگاہ ہو گیا، لیکن اس نے قسم کھا لی کہ میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رکھوں۔